وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور بے حد درود و سلام اس ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میرے اس پروگرام پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج میرے ساتھ میرا ساتھ دینے کے لیے میرے کو ہوسٹ علی جناب محمد اشفاق قادری عزیزی صاحب بھی یہاں پر ہے، اور آج ہمارا عنوان جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ارکان زکوٰۃ پر ہمارا آج کا عنوان ہے۔ اور آج ہم لوگ ایک عظیم ہستی کو ملوں کے جامعہ نظامیہ کے اول صاحب جو 1 صدی سے خدمت انجام دے رہی ہے، دارالعلوم عربیہ کورنپیٹ میں بحیثیت معلم تقریباً 30 سال سے یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں آج کے عالم دین کے استقبال کے لیے میرے کو ہوسٹ علی جناب محمد اشفاق عزیز سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت کا استقبال حضرت کے تعارف کے ساتھ فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس ایک خوبصورت پروگرام زکوٰۃ اور اس کے مسائل، اس اہم عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ حضرات کے سامنے ہم روبرو آپ حضرات کے آئے ہیں، اور آج کے ہمارے جو مہمان عالم دین ہیں، جو محتاج تعارف نہیں، آپ ایک بے مثال خطیب ہیں اور ایک بے مثال مدرس بھی ہیں، آپ ایک بے مثال مصنف بھی ہیں، اور ایک آپ بے مثال مصلح بھی ہیں۔ میری مراد حضرت العلامہ مولانا محمد الحاج تسلیم القادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ العالیہ، نائب صدر مدرس دارالعلوم عربیہ کورنپیٹ۔ میں آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات رہنے کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے، آپ کا میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سوال ان صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان صاحب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہی وہ 5 ارکان ہیں جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں، اور ان میں چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر مالک نصاب مسلمان پر فرض ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا اور چاندی تو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور یہی وہ مال قیامت کے دن آتش جہنم میں تپائے جائیں گے اور ان سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے چہرے، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ مزہ ہے چکھو جو تم دنیا میں مال جمع کرتے تھے مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان سے معلوم ہو رہا ہے کہ مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو مال دے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا اور اسے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے تو پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ محترم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ یہ ہر مالک نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ جو مالک نصاب مسلمان ہے مال کا حساب کر کے اس کا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان آتے ہی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کرنا یا پورا سال زکوٰۃ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا اصول شریعت میں یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو ہر ماہ رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس مال پر حالان حول یعنی کامل ایک سال گزر جائے تو ایک سال گزر جانے کے بعد آدمی قرض دار بھی نہ ہو تو پھر اس مال کا حساب کرنے کے بعد کل مال کا 40واں حصہ راہ خدا میں دینا اور اس کے مستحق اور حقداروں تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہے بلکہ مال پر، تجارت پر ایک سال کامل گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کوئی کاروبار جنوری کے مہینے میں شروع کیا اور پھر جنوری کا مہینہ آ جائے تو پھر یہ دیکھ لیں کتنی مالیت کی یہ تجارت ہے اور سال بھر تک ہمارے پاس کتنا مال رہا، وہ حساب کر کے 2.5% ادا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے اور سال گزرنے کے بعد یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عام طور پر مسلمانان عالم
ماہ رمضان میں زکوٰۃ کا حساب اس لیے کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک ایسا عظمت و جلالت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفلی کام کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ شاید اسی خیال سے لوگ کہ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب ماہ رمضان میں کریں گے تو اجر و ثواب بڑھ کر ملے گا، تو شاید مسلمان اپنے مال کا، سونے چاندی کا حساب ماہ رمضان ہی میں کرتے ہیں۔ یہ ایک اپنا اور ایک ذاتی نظریہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی کچھ نظریات تھے۔ وہ حضرات ماہ شعبان میں اپنے مال کا حساب کرتے تھے اور ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو پھر غرباء، فقراء، مساکین کے لیے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی سخت بھی پیدا ہو جائے گی اور پھر ہم بھی ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر مکمل ماہ رمضان عبادت میں گزاریں گے۔ تو صحابہ کرام ماہ شعبان کی زکوٰۃ کا حساب کر لیا کرتے تھے۔ فی زمانہ لوگ ماہ رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایک لوگ اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ مال پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب کہ 1 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ مالک نصاب مسلمان آزاد پر فرض ہوتی ہے۔ جو شخص سونا، چاندی اور روپے کا مالک ہو، چاندی 425 گرام 285 ملی گرام اگر ان کے پاس ہے، یا سونا ہے تو 60 گرام 755 ملی گرام ہے، تو وہ مالک نصاب ہے۔ اور اگر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر سکہ رائج الوقت ان کے پاس روپیہ پیسہ کی شکل میں موجود ہے، تو اتنا روپیہ اور اتنا پیسہ 1 سال سے اس کے پاس جمع ہے، جن روپیوں سے 425 گرام چاندی 285 ملی گرام خریدی جا سکے۔ اگر اتنی مالیت کا سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، تو پھر وہ مالک نصاب کہلاتا ہے، اور وہ قرض دار بھی نہ ہو تو مالک نصاب کہلاتا ہے، اور ایسے وقت میں وہ صاحب نصاب میں شمار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، فی زمانہ مال کی صورت میں، سونا چاندی کی صورت میں کتنی مقدار میں ہو تو مالک نصاب بنے گا؟ جی، ابھی وہی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کا مالک یا 60 گرام 755 ملی گرام سونے کا مالک، تو پھر ایسا شخص مالک نصاب ہے اور وہ قرض دار بھی نہ ہو۔ اگر مال کی صورت میں، مال کی کئی شکلیں ہیں، سونا اور چاندی سے ہٹ کر اگر روپیہ ہے یا یہ ہے کہ تجارتی مال ہے تو وہ بھی اس کی قیمت 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اور وہ دین سے فارغ ہو، یعنی قرض سے فارغ ہو، تو 1 سال کی تکمیل پر وہ مالک نصاب کہلائے گا اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو۔
اس میں پورے زیورات کا ایک سال پہلے اس نے 2 تولہ سونا خریدا تھا، پھر اس میں 6 مہینے کے بعد پھر 1 تولہ سونا خریدا، تو یہ 1 تولہ سونے کا بھی اس میں شامل کیا گیا۔ جی، جس سونا اور چاندی یا مال پر سال تکمیل ہو اسی پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اگر بیچ میں ہم مال میں کچھ اضافہ کر لیے ہیں یا سونے چاندی میں کچھ بڑھا لیے ہیں تو پھر جو جتنا حصہ اور جتنی مقدار اس میں ہم بڑھائے ہیں اس مقدار پر سال کی تکمیل سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ خیال کریں کہ اگر ہم اتنے حصے کا علیحدہ طور پر پھر علیحدہ وقت میں زکوٰۃ ہمارے لیے دینا مشکل ہے، ہم پورے کل مال کا ایک ہی دفعہ ہم حساب کر لیں گے تو 1 سال قبل از وقت زکوٰۃ ہوگی، باقی آئندہ سال سے تو مکمل سال تکمیل ایک ساتھ ہوگی اور ایک ساتھ پورے مال پر زکوٰۃ کا حساب کرنا لازم ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، اس کے مختلف حضرات بتائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کا سوال یہ ہے کہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک شرعی اصول ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ہماری نسل ہم ان کی نسل سے نہ، اور جن کو دے رہے ہیں وہ ہماری نسل سے نہیں، یعنی ہمارے اصل سے بھی ان کا تعلق نہ ہو، ہمارے فرع سے بھی ان کا تعلق نہ۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کی نسل سے، جیسے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کی نسل سے ہم ہیں، تو جن کی نسل سے ہم ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو ہماری نسل سے جیسے بیٹا، پوترا، نواسا، نواسی اور اگلے سلسلے تک، تو زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضابطے کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری نسل سے نہ ہو اور ہم جن کے نسل سے ہیں ان میں سے کوئی فرد نہ ہو۔ اگر ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے بنو ہاشم، یعنی سادات کرام، کہ بس 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت۔ اگر یہ 3 افراد میں سے نہیں ہیں تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب رہا شوہر کا بیوی کو دینا، بیوی کا شوہر کو دینا، تو دیکھ لیجئے کہ یہ شوہر اور بیوی آپس میں نہ ایک دوسرے کے نسل سے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے فرع میں شامل ہیں، تو اس طرح سے ایک دوسرے کے جو ہے نا حقوق میں اور ایک دوسرے کے پرورش میں ہے، تو اس طرح سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے اور نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ شوہر احترامان ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں، اور جو شوہر ہیں وہ بیوی کو کہ ان کی ساری کفالت، خزانت، نان و نفقہ یہ سب شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں، تو یہ آلریڈی پہلے ہی سے وہ ان کے کفالت میں ہے، تو جو پہلے ہی سے کفالت میں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیا اپنا مکان کرائے پر دینے پر مکان کے اوپر مکان، زراعتی زمین چاہے کتنی بھی ہے، کئی مکانات، تو مکانات پر اور زراعتی زمین پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اس کی جو آمدنی ہے اور وہ آمدنی، وہ کرایہ ہم 1 سال تک محفوظ رکھے ہیں، اور 1 سال مکمل ہو جائے تو پھر ان پیسوں پر
ज़कात वाजिब होगी, लेकिन मकानात और ज़मीनात पे ज़कात फ़र्ज नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि एक शख्स प्लॉट बेचकर 10 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में खर्च करने की नीयत से अलहदा रख लिया और कई साल गुजर गए, मगर मस्जिद की तामीर में वो पैसा खर्च नहीं हुआ, क्या उस पर ज़कात वाजिब होती है? ज़ाहिर है कि मस्जिद बनाने की सिर्फ नियत उन्होंने की और वो 10 लाख रुपए अलहदा निकाल कर रखे, अभी किसी के हवाले नहीं किए, मस्जिद का तयन नहीं है, जगह ख़ास नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो 10 लाख रुपए मुकम्मल उनके कब्ज़े में, तो जब मुकम्मल उनके कब्ज़े में है तो सिर्फ नियत कर लेने से वो ज़कात से बरी नहीं हो सकता है। हर साल ज़कात उस रकम पर फ़र्ज होगी और अदा करना उनके लिए लाजिम है, और जितने साल से वो रकम जमा है और ज़कात नहीं दिए हैं, उतने तमाम सालों का हिसाब करके उस पर ज़कात देना उनके लिए लाजिम है। अच्छा, एक सवाल ये है, अगर कोई साहिब निसाब होकर भी ज़कात अदा ना करता हो, ऐसे शख्स के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? जी, अभी इससे पहले बताया गया कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से चौथा रुकन ज़कात है और ज़कात फ़र्ज़ है। ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ का मुनकिर काफिर कहलाता है, इनकार तो नहीं करता, उसकी फ़र्जियत को मानता है, मगर फिर भी सुस्ती से गफलत से वो ज़कात नहीं देता है। तो इस तरह ज़कात न देने वाला वो फासिक व फाजिर करता है, और अगर देता तो है मगर टाल मटोल करके देता है, वक्त गुजर जाने के बाद देता है, तो ताख़ीर से अदा करने वाला गुनहगार कहलाएगा और मरदूदु शहादा कहलाएगा। मरदूदु शहादा का मतलब ये है कि अगर किसी मुकदमे में अगर गवाही की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो पाबंदी से ज़कात अदा नहीं करता है, या अभी भी कुछ माल की ज़कात का हिसाब उनके ज़िम्मे है, तो उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं, उसको मरदूदु शहादा कहते हैं। सर, ये ज़कात की जो रकम होती है उसको किस्तों में अदा करना कैसा? हाँ, किस्तों में अदा कर किया जा सकता है कि हम पहले तो जो है ना हिसाब करें कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, अब इसकी ज़कात इतनी निकलती है, हम थोड़ा थोड़ा करके अदा कर रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं, ज़कात अदा हो। यकमुश्त देना ज़रूरी नहीं। सर, और एक सवाल ये आया है कि पीएफ का जो फंड होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट एम्प्लॉइज को पीएफ के फंड्स जो कट कर लेते हैं सैलरी में, जी, क्या उस पर भी ज़कात बनती है? आने के बाद या अभी तक अमाउंट आया नहीं, अच्छा, अपने हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन जमा है, तो क्या उस पर भी ज़कात बनती है? जी, जो मुलाजिमीन होते हैं, ये सरकारी मुलाजिमीन के लिए तो ये उसूल है ही है, लेकिन साथ ही साथ आजकल खानगी मुलाजिम के लिए भी बाज़ जगह उसका लज़ूम है, लेकिन मुलाजिम को ये अंदाज़ा होता है कि माहाना हमारी तनख्वाह में से 2000 रुपये कट रहे हैं और ये कुल जमा होकर ये हमारी रकम हमको उस वक्त मिलेगी जबकि हम अपनी मुलाजिमत को छोड़ देंगे। तो अब जाहिर सी बात है, हम इस माल के मालिक तो हैं, लेकिन बस इतना ये है कि हम इस वक्त वो हम पैसे हासिल नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि जब वो मालिक हैं मगर हमारे हाथ में नहीं है, तो जब वो पूरे पैसे हासिल होंगे उस वक्त पूरे साल का हिसाब करके ज़कात देना लाजिम है।
تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ احوط طریقہ یہ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ سال سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، تاکہ ملازمت چھوڑنے کے بعد یکمشت جب ایک بھاری رقم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے دینا یہ ذرا مشکل مال ہے۔ تو اس لیے سال سال دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اندازہ ہوتا ہے ہماری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹ رہے ہیں، سال میں اتنے جمع ہو گئے، تو وہ حساب سے سال سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ لائف انشورنس کے نام پر جو پیسے بنتے ہیں اس پر زکوٰۃ کا کیا؟ بالکل وہ بھی ایسا ہی۔ لائف انشورنس کا کیا ہوتا ہے، ہم سالانہ 10 لاکھ روپے یا 10,000 روپے جمع کر رہے ہیں اور 10 سال کی مدت کے بعد ہم کو اتنی رقم حاصل ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ایک سال میں 10,000 روپے جمع کیے تو ایک سال تکمیل ہونے پر وہ 10,000 کی زکوٰۃ دے دینا لازم۔ پھر دوسرا سال آیا، ہم 10,000 جمع کیے تو پھر وہ 10,000 پر جب ایک سال مکمل ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پچھلے جو 10,000 ہم جمع کیے تھے اس طرح اپنے مال کا حساب کرتے رہیں اور سال سال پر زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ اگر ایسا نہ کیے تو پھر یکمشت جس وقت یہ ساری رقم ہمارے ہاتھ میں آئے گی اس وقت کل سال کا زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے لازم ہے۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات میں فرق کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ اور خیرات میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور خیرات میں فرق دیکھیے، حساب سے دینے کا نام زکوٰۃ اور بے حساب دینے کا نام خیرات۔ کیا زکوٰۃ پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنا مال تجارت ہے، اتنا سونا ہے، اس مقدار میں چاندی ہے اور اتنی مالیت کا ہے، اس کی رقم اتنی بنتی ہے، پھر 2.5% کے حساب سے کل زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے تو پھر اتنے زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے۔ لیکن خیرات کی کوئی حد مقرر نہیں، جتنا چاہے خیرات کرے، جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ تو حساب سے دینے کا نام زکوٰۃ ہے، بے حساب دینے کا نام خیرات اور صدقہ ہے۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ زکوٰۃ آن لائن کی شکل میں ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بس مالک بنانا شرط ہے، تملیک شرط ہے۔ ہم جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں چاہے وہ راست دیں یا یہ ہے کہ آج کل جو آن لائن کی سہولت ہے، ہم پیسے بھیج دیے ہیں، ادھر سے اطلاع آ گئی ہے کہ ہمارے قبضے میں رقم آ چکی ہے، اس طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ سب کیا زکوٰۃ کو راشن کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ راشن کی صورت ایسا بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ ہم پر 5,000 روپے فرض ہے تو ہم 5,000 روپے کے راشن دے کر ہم کسی فقیر مسلمان کے قبضے میں دے رہے ہیں تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ البتہ کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں، جی کہیں لنگر لگا دیے ہیں، کھلا دیے ہیں تو اس طرح کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مگر راشن اگر ان کے حوالے کر رہے ہیں جتنی مالیت کا راشن ہم دیں گے اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ سوال یہ تھا جو تازے نفرات ہیں تو جیسے کرانہ دکان ہوئی یا آٹو موبائل کی دکان، جیسے اپنے مال کا حساب کیسے لوگوں کے پاس حساب ہوتا ہے؟ دیکھیے، جتنے بھی دکانیں ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، چاہے وہ کپڑے کی دکان ہو، پارٹس کی دکانیں ہوں یا اور کرانہ دکان ہو، کوئی بھی مال تجارت جب ہم دکان لگاتے ہیں تو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھ کر ہم کاروبار شروع کیے۔ جب ہم کاروبار شروع کیے ہیں، اب سال میں کبھی 20 لاکھ کا بھی مال آ جاتا ہے، کبھی 50 لاکھ کا بھی مال آ جاتا ہے، سیل بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی شمار آنے اور جانے کا نہیں ہے۔
जनवरी में हम 10 लाख से कारोबार शुरू किए, दुकान लगाए। फिर जब जनवरी आ गया तो अब ये देख लेना है कि हमारी दुकान में कितना माल मौजूद, जो आया जो गया उसका हिसाब है। अब इस वक्त आज जनवरी में 1 साल मुकम्मल हो गया, तो आज हमारी दुकान में कितनी मालियत की चीज़ मौजूद, जब हम उसको हिसाब करके देखेंगे तो एक अंदाज़ा होगा कि 8,000 का माल हमेशा दुकान में मौजूद रहता है। 8 लाख का माल, 10 लाख का माल हमेशा आने जाने का कोई हिसाब नहीं, मगर आया भी गया भी, मगर हमारी दुकान में 10 लाख से या 5 लाख से कम कभी माल नहीं रहता। तो यूँ समझ जाना कि 5 लाख का माल साल भर कंटिन्यू, तो वो 5 लाख पर ज़कात अदा करना लाज़िम, आने जाने का उसका कोई हिसाब नहीं। कोई भी दुकान साल में हिसाब जब करेंगे तो उस वक्त ये देख लेंगे कि साल भर हमारी दुकान में हमेशा कितना माल मौजूद है, उसकी ज़कात फर्ज है। सर एक और सवाल जी, क्या ससुर बहू को या बहू सास वगैरह को ज़कात दे सकते हैं? ससुर बहू, ससुर बहू को चूँकि बेटे की बीवी है, बेटे की बीवी, तो जाहिर सी बात है बेटा नस्ल से, तो बेटे को नहीं दे सकते। लेकिन अब रहा कि जो है बहू, ये हमारी नस्ल से नहीं है और मुस्तहब है, हकदार है। जी हाँ, इसी तरह से दामाद, वो भी ना हम उनकी नस्ल से हैं ना वो हमारी नस्ल से, अगर वो परेशान हाल है तो ज़कात दी जा सकती है। बहू सास की, हाँ बहू सास से सब बस वही है जैसे। एक सवाल ये आया कि ज़कात की जो रकम है जिसको दे रहे हैं, उनको इल्म लाना ये ज़रूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बोले ही ऐसे ही दे सकते हैं? ज़कात का जिक्र करना ज़रूरी नहीं, बस हम ज़कात की नीयत से उनको मालिक बना दिए, यही काफ़ी है, ज़कात अदा हो जाए। ये कह कर दे रहे कि ये हमारे माल की ज़कात है, ये ज़रूरी नहीं। और बसा पर ऐसा भी होता है कि कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स होता है कि जिनको ये कह करके देना कि ये ज़कात की माल है, जैसे खुद अपने रिश्तेदार बहन है, कोई ऐसे ख़ास लोग हैं उनको कि हम ज़कात आपको दे रहे हैं, ये कह करके देना ये ज़रा मुनासिब नहीं है। तो ऐसे सब ये हमारी तरफ से हदिया है, ये हमारी तरफ से तोहफा है, बच्चों को लाकर मिठाई ज़रा खिला दीजिए, ये कह करके देना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़कात कह के देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। और एक सवाल यह है कि आजकल देखने में आ रहा है जो ज़कात की रकम दे रहे तो पूरों को जमा करके बैनर लगा के और ख़वातीन को जमा करके ज़कात के पैसे दे रहे हैं बोल के देना, गरीबों को बुलाकर, ऐसा करना कैसा है? मतलब ये है कि एलानिया दे रहे हैं जी, तो ये मुनासिब है यार। देखिए ज़कात चूँकि फ़र्ज़ और सदका ये नफिल, तो ज़कात ऐलान करके देना बेहतर है और सदका छुपा के देना बेहतर है। क्यों? ताकि ये तरगीब हो जाए दूसरे मालदारों को, साहिब निसाब को, कि हमको भी अपने माल की ज़कात अदा करना चाहिए। मगर ये उस वक्त है जबकि इसमें रिया शामिल ना। अगर ये ऐलान से और इस तरह तशहीर से अगर रिया शामिल है तो ये मुनासिब बात नहीं है और ये जायज़ नहीं है। बहरहाल ज़कात को अदा होगी। अब कभी कभी ऐलान भी मकसद होता है कि भाई हम दें किसको,
کس کو دیں. تو اس کے لیے جو ہے پردے لگا دیے جاتے ہیں, وقت بتا دیا جاتا ہے, تو کچھ غربا اور فقراء آ جاتے ہیں, تو اس خاطر جو ہے اعلان کر سکتے ہیں, پردے لگا سکتے ہیں. تو ہے اس کی بات. اور ایک سوال یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے دیتے وقت یا زکوٰۃ کا راشن بانٹتے وقت فوٹوز لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالنا, جس سے شرمندگی کا سبب بن رہا ہے لینے والوں کے لیے. بس یہ ریاکاری میں داخل ہے, یہ جائز نہیں, ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ زکوٰۃ مال کا میں ہم دے رہے ہیں, تو اس کو اس طرح سوشل میڈیا پر ڈالنا اپنی تشہیر یا ریاکاری اگر مقصود ہے تو یہ بالکل جائز ہے. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے اور ادب و احترام سے میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے گنگو مصروفیات رکھنے کے باوجود ہمیں وقت دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں. سب بہت بہت شکریہ. بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سب کو جزائے خیر.